السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مسجد و مدرسے کے صدر صاحب کو اپنے ماتحت ملازم امام و خطیب صاحب سے ضد ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صدر صاحب سرمایہ دار مالدار افراد سے چندہ حاصل کرنے کے لیے ان کی چاپلوسی کرتے، مالداروں کی متکبرانہ نفسیات کو غذا فراہم کرتے اور امام و خطیب صاحب سے بار بار یہ کہتے کہ یہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائے اور مالدار افراد کی چاپلوسی کرے اور ان کی متکبرانہ نفسیات کو غذا فراہم کرے۔ لیکن امام و خطیب صاحب خوددار قسم کے نیک آدمی تھے۔ وہ صدر صاحب کے غیر ضروری مسجد و مدرسے کے تعمیری اخراجات میں حصے دار بن کر، معاون بن کر گناہ گار بننا نہیں چاہتے تھے اور نہ کسی سرمایہ دار مالدار کی چاپلوسی کرتے تھے۔ صدر صاحب کو امام و خطیب صاحب کی اسی خودداری سے ضد ہو گئی۔ وہ امام و خطیب صاحب کو ملازمت سے نکال تو نہیں سکتے تھے، کیونکہ وہ لوگوں کی نظروں میں ایک نیک انسان تھے، لیکن صدر صاحب امام و خطیب صاحب کی ترقی میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ کبھی ان کی نہ تنخواہ بڑھاتے، نہ ہی ان کو کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کے لیے یہ تیار تھے۔ دوسری طرف صدر صاحب کو مسجد و مدرسے کے نام پر جو چندہ ملتا، اس سے وہ خوب ترقی کرنے لگے۔ رہائش کے لیے قیمتی مکان تعمیر کیا، کرائے پر 5-6 مکان لگائے، شہر کے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ پارٹنرشپ کی۔ یہ سب کچھ صدر صاحب کو جو حاصل ہوا، اللہ کے گھر مسجد کے نام سے، دین کے قلعے مدرسے کے نام پر مالداروں کی چاپلوسی، لوگوں کی متکبرانہ نفسیات کو غذا فراہم کرنے سے یہ سب کچھ انہیں حاصل ہوا۔ لیکن اصل دین کے دائی امام و خطیب کو اس کی خودداری سے کیا ملا؟ 8-10 ہزار تنخواہ، ساری فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے صرف ایک چھوٹا سا کمرہ۔ یہ ہے خوددار نیک امام و خطیب کی اجرت مسلم معاشرے میں۔ اے مسلمانوں، تم کس کو کیا دے رہے ہو؟ فاعتبروا یا اولی الابصار، فاعتبروا یا اولی الالباب۔